السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ ایک مخلص اور وفادار انسان کے بے وفا انسان کے اندر وفا ڈالنے کے طریقے کون کون سے ہوتے ہیں، یا مخلص انسان کون ہوتا ہے۔ یاد رکھو، روتا ہمیشہ وہی شخص ہے کہ جس نے رشتہ یا تعلق دل سے نبھایا ہو، یا ہمیشہ اس انسان کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں کہ جو انسان مخلص اور وفادار ہو۔ تو یہاں پر میں نے کچھ پوائنٹس نوٹ کیے ہیں، میں آپ کو اس کے بارے میں بتاتا جاؤں گا کہ مخلص انسان کون ہوتا ہے اور رشتوں کو نبھاتے ہوئے اس کی جو عادتیں ہوتی ہیں یا جو غلطیاں ہوتی ہیں وہ کیا ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے یاد رکھو، مخلص انسان معصوم ہوتا ہے، دل کا سچا ہوتا ہے، اور یہی وجہ ہوتی ہے کہ جس انسان کے ساتھ وہ رشتہ یا تعلق میں جڑا ہو، بار بار اس انسان کے ہاتھوں توڑے جانے کے بعد یا بار بار اس انسان کے ہاتھوں چھوڑے جانے کے باوجود بھی وہ اس انسان کو نہیں چھوڑتا۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ یہ سب جانتے ہوئے بھی کہ جس انسان کے ساتھ یا جس رشتے میں وہ اس انسان کے ساتھ جڑا ہے، اسے اس تعلق یا رشتے میں اس انسان کے ہاتھوں دکھ، درد، اذیت، ذلت، تشدد کے سوا کچھ نہیں ملنے والا، اس کے باوجود بھی وہ ہر دوسرے دن اس انسان کے سامنے اس سیم مقام پر پہنچ جاتا ہے، اپنی تذلیل کروانے یا ذلیل ہونے۔ اب ایسے بھی نہیں ہوتا کہ اس انسان کو پتہ نہیں ہوتا کہ وہ انسان میرے لیے ٹھیک نہیں ہے، یا وہ تعلق جس میں وہ جڑا ہے وہ میرے لیے ٹھیک نہیں ہے، لیکن وہ آنکھیں بند کر کے اس انسان پر بھروسہ کرتا ہے اور بار بار ہر طریقوں سے اس انسان کو بدلنے کی کوشش کرتا ہے۔ مطلب کہ ایک بے وفا انسان کو باوفا انسان بنانے کی کوشش کرتا ہے، محبت سے، وفاداری سے، خلوص سے، احساس سے اور وفا سے خالی انسان میں وفا بھرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو جو طریقے وہ استعمال کرتا ہے، سب سے پہلا طریقہ اس کا وہ ہوتا ہے عبادتوں کا اور دعاؤں کا غلط استعمال۔ اب جب اسے جو مخلص انسان ہوتا ہے، کمزور دل والا، اب جب اس کا محبوب اسے توڑتا ہے یا چھوڑتا ہے تو وہ اس کے بغیر رہ نہیں پاتا۔ اس کی شدید خواہش ہوتی ہے کہ وہ بے حس انسان، وہ جو بے وفا انسان ہے، اس کو بدل دیا جائے۔ وہ ہر ممکن کوشش کرتا ہے، ہر وہ طریقہ اپناتا ہے کہ جس سے وہ اسے لگتا ہے کہ سامنے والا انسان بدل جاتا ہے، تو وہ عبادتوں کا اور دعاؤں کا استعمال کرے گا غلط۔ مطلب وہ آدھی آدھی رات کو اٹھے گا، تہجد پڑھے گا، نمازیں پڑھے گا، لمبے لمبے سجدے کرے گا اور لمبے لمبے وظائف پڑھے گا ہفتوں تک، مہینوں تک، کہ سامنے والا انسان چینج ہو جائے۔ اب یہاں پر غور طلب بات کیا ہے سوچنے والی، کہ دیکھو، دنیا کا سب سے مشکل کام دوسرے انسان کو بدلنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس انسان کی کو جو شخصیت بنائی ہے، دیکھو، اگر وفاداری، محبت، چاہت، خلوص یہ چیزیں کسی انسان کی خمیر میں نہیں ہے تو نہیں ہے۔ آپ جتنی بھی کوشش کریں گے سامنے والا انسان اگر محبت سے خالی ہے تو دیکھیں، وہ کہتے ہیں نا کہ کچھ لوگوں کے دلوں میں حقیقت میں سوراخ ہوتے ہیں، آپ ان کے دل میں جتنی بھی محبت اور وفاداری ڈالیں گے وہ خالی ہی رہیں گے۔ میں لوگوں سے پوچھتا ہوں اکثر، جو مجھے کمنٹ اور میسیجز کرتے ہیں، کہ یہ غلط طریقہ ہے، دعاؤں کا غلط استعمال مت کرو، آپ کوشش کرو، اللہ سے دعا کرو کہ اللہ آپ کے دل کو سکون دے، اللہ آپ کو کوئی مخلص انسان دے۔ دعائیں کرو کہ اگر آپ کے حق میں وہ انسان بہتر نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ اسے آپ کی زندگی سے نکال دے، یا وہ آپ کو بلانے میں مدد کرے۔ تو آگے سے وہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ کے لیے کوئی کام کرنا ناممکن نہیں ہے، اللہ کے لیے سب کچھ ممکن ہے، اللہ غفور رحیم ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، اگر وہ چاہے تو اس انسان کا دل ہماری طرف موڑ سکتا ہے۔ کیوں موڑے اللہ سبحانہ و تعالیٰ؟ آپ خود پر کام کرو۔ آسان کام خود کو بدلنا ہے، مشکل کام دوسرے انسان کو بدلنا ہے۔ آپ لوگ آسان کام چھوڑ کر مشکل کام کرتے ہو۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ اگر کوئی شخص دریا یا ندی کے کنارے بیٹھ کر اللہ سے دعا کرے کہ اے اللہ، تو بڑا غفور رحیم ہے، تیرے لیے کوئی کام کرنا مشکل نہیں ہے، تو سب کچھ جانتا ہے، سب کچھ کرنے والا ہے، تو ایسا کر، تو اس پانی کی نہر کی جگہ یہاں سے دودھ کی نہر نکال دے، یا پھر اس پانی کی نہر میں پانی کی جگہ دودھ بہا دے، کیونکہ تو بڑا غفور رحیم ہے۔ دیکھو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کن کہنے کی دیر ہے، وہ پوری کائنات کا خالق اور مالک ہے، وہ چاہے تو دودھ کی کیا، وہ چاہے تو شہد کی نہریں بھی نکال سکتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پانی کی نہر میں سے پانی ہی بہانا ہے، کیونکہ اللہ کا بھی قانون ہے۔ اور مرنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس شخص سے یا تم سے پوچھے گا کہ میں نے تمہیں اشرف المخلوقات بنایا، تمہیں ذہن و گمان دیا، تمہیں شعور دیا، صحیح تقاضا یہ ہے عقل مندی کا کہ اگر آپ کو دودھ پینا تو آپ بھینس خریدتے اور جا کے اس کا دودھ نکال کے پیتے، کیونکہ میرا قانون یہی ہے، میں نے پانی کی نہر میں سے پانی ہی بہانا ہے۔ تو بہت سارے لوگ جو خاص کر مخلص دل والے لوگ ہوتے ہیں، آپ ان کو کسی بھی طریقے سے اگر آپ کنونس کرنے کی کوشش کریں گے وہ مانیں گے نہیں، حالانکہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ جس ریلیشن میں وہ لوگ جڑے ہوتے ہیں وہ آنکھیں بند کر کر ہر چیز کو نظر انداز کرتے ہیں۔ جس انسان کے ساتھ وہ رشتے میں جڑے ہوتے ہیں، اب وہ کیا کرتے ہیں،
شروع سے جب انہوں نے سفر سٹارٹ کیا اس انسان کے ساتھ ریلیشن میں، بیچ تک جب وہ پہنچے انہیں پتہ چل گیا کہ سامنے والا انسان کیسا ہے، اس کی اصلیت کیا ہے، وہ کس طرح کے نیچر کا مالک ہے، یا وہ ہماری طبیعت کا نہیں ہے. اس کے باوجود بھی وہ چلتے رہتے. ان کی شدید خواہش ہوتی ہے کہ وہ سامنے والا انسان بدل جائے، خود نہیں، سامنے والا انسان بدل جائے، جو کہ ایک ناممکن سی بات ہے. ہاں ہوتا ہوگا، 99% لوگ نہیں بدلتے. آٹے میں نمک کے برابر، یا جو 1% ہے 99 کو ہٹا کے، ہو سکتا ہے کہ وہ بدل جائے. لیکن لوگ جن غلط طریقوں کا استعمال کرتے ہیں، میں نے پہلے بتایا، وہ عبادتوں کا غلط استعمال کرتے ہیں. پھر دوسرا راستہ وہ استعمال کرتے ہیں جس میں 2 آپشن ہیں. کچھ لوگ مطلب پہلا آپشن ہے وہ کالا راستہ، سیاہ کا. دوسرا ہے سفید راستہ. اب سیاہ راستہ کون سا ہے؟ وہ کالا علم، عامل، بابا، ان لوگوں کا وزٹ کرتے ہیں، وہاں پر جاتے ہیں، ان کو اپنی درد و سٹوریاں سناتے ہیں، کسی بھی طریقے سے تعویذ، وظائف، ان چیزوں کا وہ جو بھی بتاتے رہتے ہیں، ٹوٹکے، ان کے اوپر عمل کرتے رہتے ہیں. اور ان کو بڑا لگتا ہے کہ ان چیزوں میں ان کو بڑا. اور سب سے بڑی بات بیوقوفی کیا ہے ہمارے معاشرے کی، کہ جو پیر، عامل، بابا لوگ ہوتے ہیں، وہ کس طرح کا کھیل کھیلتے ہیں ان کے ساتھ. جب یہ لوگ وہاں پر جاتے ہیں، انہوں نے اپنے کچھ جو ہے نا وہ مرید بٹھائے ہوئے ہوتے ہیں، جو لوگ انتظار گاہ میں بیٹھے رہتے ہیں اپنی پریشانیاں بیان کرنے کے لیے کہ کب ہماری باری آئے گی، ہم پیر صاحب سے ملیں گے. ان کے اپنے چیلے، عورتیں بھی ہوتی ہیں اور مرد بھی ہوتے ہیں، وہاں پر بیٹھے رہتے ہیں. جس طرح کبھی کبھار ہوتے ہیں نا جو لوگ سفر پہ نکلتے ہیں، گاڑیوں میں بیٹھے رہتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ چلو یار ویسے ہی سفر کٹے گا، اس بندے کے ساتھ انٹروڈکشن ہو جائے، بات چیت ہو جائے گی تو سفر بھی اچھا گزرے گا. تو ایک دوسرے کو اپنی انٹروڈکشن بتاتے ہیں، کہاں سے تعلق ہے. اسی طرح وہ تو ایک مقصد پہ، جب ایک مقصد کے لیے کسی پوائنٹ پر جمع ہوتے ہیں، اس عامل بابا کے پاس جاتے ہیں، تو کیا کرتے ہیں وہ لوگ، جو ان کے چیلے ہوتے ہیں وہ ان سے پوچھتے ہیں، اپنی بارے میں بتاتے ہیں، اور پھر وہ لوگ ان سے باتیں نکلواتے ہیں. جب وہ باتیں نکلواتے ہیں، وہ لوگ آگے جا کے وہ باتیں ان کو بتا دیتے ہیں کہ یہ جو بندہ ہے، اس کا یہ نام ہے، جس انسان کے ساتھ یہ رشتے میں جڑا ہے، اس کی کمزوریاں، اس کو کس کس مشکلات سے گزرنا پڑا، سارا جو بایو ڈیٹا ہوتا ہے وہ عامل صاحب کو بتا دیتے ہیں. اب جب تمہاری باری آتی ہے، یا اس انسان کی باری آتی ہے کہ جو بیچارہ وہاں پر بیٹھا ہوا ہے، تو جب وہ پیر صاحب کے پاس جاتا ہے، پیر صاحب کہتا ہے اسے کہ میں تمہیں بتاؤں گا، میں کچھ عمل کروں گا، کیلکولیشن کروں گا، تمہیں بتاؤں گا. تو وہ ساری چیزیں بتا رہا ہوتا ہے. وہ بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ تو بڑے پہنچے ہوئے بابا ہیں، اسے تو پہلے سے میرے بارے میں پتہ ہے. حالانکہ وہ جو چیلے ان کے بیچ میں انتظار گاہ میں ان لوگوں کے بیٹے رہتے ہیں، وہ باتیں نکلوا کے آگے پیر صاحب کو بتاتے ہیں، اور پیر صاحب ان کا نام پڑھ کے پھر ان کو وہ ساری چیزیں بتا رہے ہوتے ہیں. تو وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ بھئی بڑا کام کر رہا ہے پیر صاحب، اسے تو پہلے پتہ ہے، بڑا پہنچا ہوا ہے. تو یہ سارا اندھیرا ہے، آپ کو اندھیرے میں رکھتے ہیں. یہ غلط راستہ ہے جو کالا ہے. پھر دوسرا راستہ سفید راستہ، جس میں سکون ملتا ہے، ایک دل کو تسکین ملتی ہے. زیادہ تر لوگ کیا کرتے ہیں، وہ شفاف راستے کا استعمال بھی کرتے ہیں. عبادتیں جو میں نے پہلے بولا، لمبی لمبی نمازیں، لمبے لمبے تہجد میں نمازیں، سجدے اور وظائف پڑھتے رہیں گے. شدید خواہش ہوتی ہے کہ سامنے والا انسان بدل جائے. اب یہاں پر جو یہ عمل یہ لوگ کرتے ہیں، مجھے اس بات پہ بڑی حیرت ہوتی ہے کہ جو مخلص انسان ہوتا ہے، ایک تو وہ خود مطلب وہ 2 بار اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے، دھوکے میں رکھتا ہے خود کو. ایک تو وہ اس انسان کے ہاتھوں دھوکے میں ہوتا ہے کہ جو اس کا وہ جسے وہ اپنا محبوب سمجھتا ہے، کہ وہ اسے وقت نہیں دے رہا یا اسے ٹائم پاس کر رہا ہے، وہ اسے تکلیف میں رکھتا ہے، دھوکے میں رکھتا ہے، دھوکے باز. اور دوسرا وہ خود کو خود دھوکے میں رکھ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ سامنے والے انسان کی اصلیت کیا ہے. اس کے باوجود بھی وہ ہر ممکن کوشش کرتے ہیں کہ خود کو حقیقت کیا ہے اس سے دور رکھتے ہیں. دیکھو، اللہ سے دعا کرو. دعاؤں کا صحیح استعمال ان چیزوں کا یہ ہے کہ آپ اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو سکون بخشے، آپ کی زندگی میں کسی ایسے انسان کو بھیجے کہ جو آپ کے دکھ، درد اور پریشانی کو سمجھے، جسے آپ کو یہ نہ بتانا پڑے ہر بار کہ وہ کام مت کرو کہ جس سے آپ کا دل دکھتا ہے، آپ کو تکلیف ہوتی ہے. دیکھو، زیادہ تر لوگوں کی جب ہم تلاشی لیتے ہیں، جو مخلص لوگ ہوتے ہیں، وہ سب سے پہلے ماننے کو تیار ہی نہیں ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جو انسان ہمارے لیے اچھا ہے، برا ہے، ہمیں یہ نہیں دیکھنا. ہمیں صرف یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا دلی سکون اس انسان سے وابستہ ہے، اور ہم کوشش کریں گے کہ اپنے دعاؤں سے، اپنی کوششوں سے، وظائفوں سے، کالا علموں سے، جادوں سے، ہر وہ طریقے سے کوشش کریں گے اس کو بدلنے کی. دیکھو، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ سب سے بڑی غلطی ہے، کیونکہ جو مخلص انسان اور وفادار انسان ہوتا ہے، اس کی ایک یہ بھی غلطی ہوتی ہے کہ جب اس کو دکھ، درد اور زخم ملتا ہے اپنے محبوب کے ہاتھوں،
تو جہاں سے ان لوگوں کو زخم ملتا ہے وہ لوگ وہی اسی جگہ پر جا کر اپنے زخم کا مرہم تلاش کرتے ہیں، یا جس انسان کے ہاتھوں ان کو دکھ درد اور زخم ملتا ہے وہ اس انسان کو اپنا طبیب، اپنا ڈاکٹر مانتے ہیں کہ وہی ہمارا زخم ٹھیک کرے گا۔ ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا۔ جہاں سے آپ کو ہر بار دکھ درد اور زخم ملے اور آپ وہیں پر جا کے اپنا سکون تلاش کرو، اپنا مرہم تلاش کرو، تو نہیں ملے گا۔ کوشش کرو اس جگہ کو بدل دو۔ جب تک آپ اپنے دل کے راستے میں دیوار بن کر نہیں بیٹھو گے، جب تک آپ خود اپنے زخم کو مرہم نہیں دو گے، تو کبھی بھی وہ انسان کہ جس نے آپ کو زخم دیا، آپ وہاں پر جا کے اس غلط جگہ پر اپنے زخم کو کوریدتے رہو گے تو ہمیشہ آپ کا جو زخم ہے وہ رسے گا۔ جتنی کوشش آپ نے کی ہے اپنے زخم پر اس کو بھرنے کی، اس سچویشن سے نکلنے کی، اگر بار بار اس انسان کے سامنے جا کر اسی زخم کو کوریدتے رہو گے تو کبھی بھی تمہارا زخم نہیں بھرے گا۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ آپ کو سکون بخشے، آپ کے دل کو سکون بخشے۔ دیکھو، محبت یہ نہیں ہے کہ آپ کسی انسان کے لیے اپنی پوری زندگی برباد کر دو، یا اپنی خوشیاں، اپنا وجود، اپنا جو سیلف رسپیکٹ ہے آپ ختم کر دو۔ نہیں، محبت کیا ہوتی ہے؟ محبت میں آپ کا دل، آپ کا دماغ، آپ کا وجود، آپ کی روح میں چمک آتی ہے، آپ کو سکون ملتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو کبھی بھی کسی بھی اس طرح کے ریلیشن میں اپنے آپ کو ٹارچر مت کرو، اپنے آپ کو اذیت مت دو کہ جو آپ کو ختم کر کے رکھ دے۔ یہ وہ باتیں ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ زیادہ تر لوگ ان چیزوں میں پڑے ہوئے ہیں، ان چیزوں کا استعمال کرتے ہیں، ان چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ تعلق یہ نہیں ہوتا کہ آپ کی آنکھوں کے نیچے گہرے کالے سیاہ ہلکے پڑ جائیں، نہ آپ کو اپنے سکون سے کوئی سروکار ہو، کوئی وابستگی ہو، نہ کبھی اپنی خوشی سے اپنے اندر کے رنگ آپ کے مرتے جا رہے ہوں، آپ کی زندگی مرتی چلی جا رہی ہو، آپ کو صرف ایک انسان کو دکھانے کے لیے کہ میں تمہارے بغیر مر جاؤں گا، اور حقیقت میں آخر میں آپ کی موت واقع ہوتی ہے۔ میں آخر میں دوبارہ منشن کروں گا کہ آپ اللہ سے دعا کرو کہ خدا کرے، اللہ سے دعا کرو کہ وہ آپ کی مدد کرے اس انسان کو کہ جو آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے، آپ کو بدلنے کی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے ساتھ ہو، آپ کوشش کرو، اللہ تعالیٰ آپ کو بدل دے، آپ کے دل کو اس انسان کی طرف سے موڑ دے کہ جو آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ تو جب تک آپ اپنے لیے، اپنے آپ کو بدلنے کے لیے قدم نہیں اٹھاؤ گے تو آپ نہیں بدلو گے۔ یاد رکھو، یہ جو لوگ بولتے ہیں ہمارے لیے خود کو بدلنا بہت ہی مشکل ہے، یہ غلط ہے۔ اپنے آپ کو بدلنے کے لیے چھوٹا چھوٹا قدم یا چھوٹی چھوٹی جو مومنٹ یا اسٹرگل، جو کوشش ہوتی نا، ایفرٹس، وہ بھی بندہ کیوں نہ کرے، بہت بڑی چینجز لاتی ہے۔ لیکن اپنے آپ کو، اپنے دل کو، اپنے دماغ کو سکون میں رکھنے کے لیے ہر وہ ممکن کوشش کرو اور اللہ سے دعا کرو، کیونکہ وہ غفور رحیم ہے، پورے جہانوں کا پالنے والا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ آپ سے، آپ کے والدین سے 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہے۔ تو کبھی بھی کوشش مت کرو کہ جو انسان محبت سے خالی ہے وہ خالی ہی رہے گا، آپ چاہ کر بھی اسے محبت سے نہیں بھر سکتے۔ جو انسان بے وفا ہے، آپ جتنی بھی کوشش کریں گے، وفاداری اس کی خصلت میں نہیں ہے، اس کی مٹی میں نہیں ہے، تو آپ کو نہیں ملے گی۔ جگہ بدل دو، سکون میں رہو گے۔ اور میری اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو اس وقت مجھے سن رہا ہے یا دیکھ رہا ہے، اگر کوئی بھی انسان اس طرح کی پریشانی یا ٹینشن کا شکار ہے، تو خدا سے دعا ہے کہ اللہ آپ کے دلوں کو سکون بخشے، اور امید ہے کہ میری جو ویڈیو ہے آپ کو ہیلپ کرے گی اس سچویشن سے باہر نکلنے کی اور خود کو سمجھنے کی۔ بہت سارا شکریہ مجھے سننے کے لیے، اور اگر ابھی تک آپ مجھے سن ہی رہے تھے، آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، تو آپ کے رائٹ سائڈ پر بٹن ہے سبسکرائب کا، اسے دبائیں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ میرے فیوچر کی تمام نوٹیفیکیشن اور نئی ویڈیوز آپ کو موصول ہوتی رہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنے امی ابو کا، بہن بھائیوں کا، رشتہ داروں کا۔ اللہ حافظ۔